اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و توفیق سے ایک بار پھر ہمیں سال کے بہترین 10 ایام وہ ہمیں ملے، اور یہ ایام جیسا کہ پچھلی جمعہ کی 2 روز پہلے گفتگو میں ہمارے عزیز برادرم نے آپ کو ان کی کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر پورے سال میں بہترین جن کو احادیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان 10 ایام میں ہم کیا کر سکے، اور آج عید کے دن جو ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم کیا کر پائیں گے۔ ہم آپ پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں اور جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، ان کی خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے جب ظاہر کے ساتھ ساتھ ان سے باطن میں بھی فرق پڑے۔ ایک قصہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مختلف کتب میں مل جاتا ہے کہ جس میں ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ حج پر گیا تھا تو آپ نے کچھ سوالات کیے۔ طویل قصہ ہے، اس میں سے صرف 2 باتیں عرض کر کے ہم اپنی گفتگو پہ چلتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جب تم گھر سے رخصت ہوئے تو کیا تم نے اپنے اندر سے گناہوں کو بھی رخصت کر دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ جب تم نے احرام باندھا تو کیا صفات بشریت جو ہیں ان سے تم جدا ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کہ جب تم نے قربانی کی تو کیا تم نے اپنے نفس کو بھی قربان کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ بڑا تفصیلی اور بڑا طویل قصہ ہے جس میں بہت سے سوالات تقریباً حج کے ہر رکن کے حوالے سے موجود ہیں، وہ آپ نے پوچھے، اور اس کے جواب میں وہ شخص ہر سوال کے جواب میں کہتا رہا کہ نہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو باطن کی خوبصورتی ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے بغیر روحانی ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ بے شک بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن اگر ہماری نماز 5 چھوڑ ہم ساتھ میں تہجد بھی پڑھتے ہوں، اشراق بھی پڑھتے ہوں، چاشت بھی پڑھتے ہوں، اوابین کے نوافل بھی عطا کرتے ہوں، لیکن اگر ہمیں ہماری نمازیں جو ہیں وہ بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے شرعی تقاضے جو ظاہری تقاضے ہیں وہ تو ہم پورے کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان میں روحانی طور پہ کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ روحانی اثرات کہ بے حیائی سے ہم رک جائیں یہ حاصل نہیں ہو رہے۔ اسی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ نفس کے پھندے بڑے عجیب سے پھندے ہیں۔ ان میں یہ کبھی تو اچھے طریقے سے آتا ہے اور کبھی وہ برے طریقے سے آتا ہے۔
یہ انسان کو پہلے برائی پر اکساتا ہے، اور اگر جب دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے چنگل میں نہیں پھنس رہا اور وہ برائی کی طرف نہیں جا رہا، تو پھر وہ اچھائی کے راستے سے آتا ہے، اور وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت پرہیزگار ہوں، اور میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو خوف خدا رکھتا ہوں، میں تو عوام کی خدمت کرتا ہوں، میں خدمت خلق کرتا ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا کوئی خیال بھی دل میں آ گیا کہ جس کے اندر ہمارے عمل کا جو نیت ہے عمل کی، اس میں خالص اللہ کی ذات نہیں ہے اور بغیر کسی ریا کے اور غرض کے خدمت خلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جو ہے وہ ایک بار پھر کامیاب ہو گیا۔ نفس کے پھندے جو ہیں، ہم نے کہا کہ دونوں طرف سے کام کرتے ہیں، اچھائی کی طرف سے بھی کام کرتے ہیں، برائی کی طرف سے بھی کام کرتے ہیں۔ اب ہمارے اعمال جو ہیں ان میں خوبصورتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے، اس کا اشارہ ہمیں حدیث جبرائیل سے ملتا ہے۔ حدیث جبرائیل پہ جب اس مسجد کا آغاز ہوا تھا اور پہلا جمعہ جب افتتاحی جمعہ تھا وہ ہوا تھا، تو اس میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور حدیث جبرائیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی 3 بڑی جہتیں ہیں: اسلام، ایمان، احسان، اور قرآن مجید میں بھی ہمیں مسلمین، مؤمنین اور محسنین یہ الفاظ مل جاتے ہیں۔ اب اس میں اگر احسان کے درجے کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے کہا نماز ایسے پڑھ کے تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ایک جملے میں بے تحاشا اشارے موجود ہیں، اور وہ اشارے اس طریقے سے ہیں کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس میں 2 چیزیں جو ہیں ان کی ہمیں تلقین ملتی ہے، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے مراقبہ۔ یہ جو ہے کہ پہلا اس کے اندر درجہ احسان میں پھر پہلا درجہ کہ نماز ایسے پڑھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور یہ نہیں تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ جب تک ہمارے اعمال میں مشاہدہ اور مراقبہ شامل نہیں ہوگا تب تک ہمارے اعمال کی اندرونی خوبصورتی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اب اس کو قرآن مجید کے قصے سے ہمارے مشائخ نے ایک عجیب طریقے سے بیان کیا ہے، اور یہ جو دلیل ہے یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ مشائخ اکثر اپنے روحانی تجربات کی بنیاد پر قرآن مجید کی کسی آیت یا حدیث کی کسی آیت کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یا کوئی ایسا قصہ بیان کرتے ہیں جو سندن تو ثابت نہیں ہوتا لیکن مقصد عوام کی تربیت ہوتی ہے۔ کام اس وقت خراب ہوتا ہے جب ہمارے مشائخ آج کل کے دور کے اور علماء ممبر پر بیٹھ کے یہ قصے بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے عوام اکثر ان کو مستند، معتبر، صحیح، حسن یا متواتر سمجھ لیتی ہے، اور وہ جب کہیں بیان کرتی ہے تو پھر وہاں پہ کئی بار مشکل پیدا ہو جاتی۔ آپ ہماری عادت سے واقف ہیں کہ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ سند و صحت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ قصہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو سدھا لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر دو، اور پھر ان کا گوشت آپس میں ملا دو، اور پھر ارد گرد کے پہاڑوں پر جا کر پھینک دو، بکھیر دو، اور پھر ان کو پکارو، تو وہ سارے کے سارے دوبارہ سے گوشت اکٹھا ہو کر اس پہ جلد آ کر اس پہ پنکھ آ کر وہ دوڑتے ہوئے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب مفسرین نے ان پرندوں میں مختلف پرندے بیان کیے ہیں، اور چونکہ صحیح سند کے ساتھ
ہم واقف نہیں ہیں کہ کون سے 4 پرندے ہیں، اس لیے حتمی طور پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ان پرندوں میں ایک کوا ہے، ایک مرغ ہے، ایک بطخ ہے اور ایک مور ہے۔ مشائخ نے اس سے ایک جو روحانی نقطہ نکالا ہے سمجھانے کے لیے، وہ یہ نکالا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں ان میں سے ہر پرندے کے ساتھ ایک برائی لگی ہوئی ہے۔ مور میں تکبر ہے، مرغ میں ہوس ہے، بطخ میں لالچ ہے، اور اسی طرح کوا مردار کھاتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے مشائخ نے عرض کیا کہ یہ پرندے اور اس جیسے نہ جانے کتنے پرندے ہم انسانوں نے اپنے دلوں میں پال رکھے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تکبر ہے، ہمارے دلوں میں ہوس ہے، ہمارے دلوں میں لالچ ہے، ہم مردار کھاتے ہیں۔ مردار کیسے کھاتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، بغیر تحقیق کے ان پر الزام لگاتے ہیں، اور نہ صرف الزام لگاتے ہیں بلکہ اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو یہ سوشل میڈیا ہو گیا، یہ ٹیلی ویژن میڈیا ہو گیا، یہ پرنٹ میڈیا ہو گیا، اور یہ نہ بھی ہو تو ہمارے معاشرے کے افراد جو ہیں ان کا یہی حال ہے، یہی عالم ہے، یہ اسی طریقے سے معاملہ چل رہا ہے۔ اور یہی نہیں، بے تحاشا باطنی بیماریاں، دل کی بھی اور روح کی بھی، وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہم نے دین اسلام کو صرف اور صرف عبادات کا اور رسوم کا ایک مجموعہ سمجھ لیا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اسی طرح سے چلے جا رہے ہیں۔ ہر طرح کی برائی جاری رکھی ہوئی ہے، اور نہ صرف جاری رکھی ہوئی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے لیے حجت کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ایک ہفتہ پہلے جو دوسرا ہمارا یہاں کے بعد مرکز بنا تھا اللہ کے اذن و توفیق سے ترمنا میں، وہاں پہ علامہ عبد الرحمن جامی صاحب انہوں نے اپنے صاحبزادے کی شادی کی، اور وہ شادی انہوں نے عین سنت کا خیال رکھتے ہوئے کی۔ نہ کوئی ڈھول باجا، نہ کوئی ناچ گانا، نہ کوئی الٹی سیدھی خرافات، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے بہت سے علماء اور مشائخ کو بھی دعوت دی، جامعہ کے شیخ الحدیث بھی تشریف لائے، اس کے علاوہ اور بہت سے حفاظ تشریف لائے، علاقہ ظاہر سارے گاؤں کے لوگ جو ہے وہاں پہ شامل تھے ماشاءاللہ، بلکہ ولیمے میں ایک مختصر سی محفل ذکر کا بھی اہتمام کر دیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت بات ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم پہلے بھی عرض کر دیا ہم نے کئی بار، کہ آپ کا بڑا قول ہے، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ بہترین شادی جو ہوتی ہے، بہترین نکاح جو وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو۔ اور مشقت کیا ہے؟ مشقت یہی ہے کہ آپ کی جتنی چادر ہے، آپ صرف معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، برادری کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی عذاب میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری برائیاں باطنی برائیوں میں آتی ہیں۔ گھٹیا قسم کے گانے، گھٹیا قسم کے موسیقی، یہ سب ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے۔ اور ہمیں کل ہی ملاقات صبح ہوئی ہماری جامی صاحب سے، تو کہہ لگے کہ بے تحاشا لوگوں نے، مردوں نے، خواتین نے بہت شدید اعتراض کیا ہے اس شادی پہ، اور انہوں نے کہا جی یہ کیسی شادی ہے کہ ہم خوشی بھی نہ منا سکیں۔ اب ایک مسلمان کے لیے خوشی منانے کا طریقہ اگر تو شیطان کا راستہ ہی رہ گیا ہے، اور جو دین نے خوشی منانے کے لیے جو آپ کو حدود دی ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ جتنی مرضی خوشی منائیں، لیکن اگر ہم اس سے باہر نکلنے کو خوشی منانا سمجھتے ہیں تو یہ عمل شادی کا، جو کہ
سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت فرمایا ہے۔ جو سنت عمل ہے وہ سنت عمل اگر ہم شیطانی طریقے سے کریں گے تو پھر ہم کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات اس کے اندر نازل ہوں گے۔ یہ سب باطنی بیماریاں ہیں کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی باپردہ خواتین، بڑے بڑے باپردہ خاندان، جب شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی ہیں تو پردہ بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، سر کا ڈھانپنا بھی کہیں اور چلا جاتا ہے، لباس بھی انتہائی نامناسب ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ ایک سنت پر عمل ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ یہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آج جب ہم قربانی کریں تو ہم کم از کم یہ کوشش ضرور کریں، یہ ارادہ ضرور کریں، یہ نیت ضرور کریں کہ یہ جو چھری ہم پھیر رہے ہیں یہ صرف ایک قربانی کے جانور کے گلے پر نہیں پھر رہی ہے، یہ ہمارے نفس پر بھی پھر رہی ہے، تاکہ ہمیں تقویت ملے، ہمارے ایمان کو مضبوطی حاصل ہو اور ہم اس راستے پہ چلنے کی کم از کم خلوص کے ساتھ کوشش تو کر سکیں جو راستہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ جو قربانی ہے اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی قربانی کا ارادہ کر لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ضرور ہوگی، اور عجیب طریقے سے اور ایسی جگہ سے آپ کے لیے سہولیات پیدا ہوں گی کہ جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں یاد ہے جب پہلی بار ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چہرے پہ سنت سجائی جائے تو ایسے بہت سے عزیز جن کا ہمیں یقین تھا کہ یہ مخالفت کریں گے، انہوں نے تعریف کی، انہوں نے حوصلہ بڑھایا اور انہوں نے شاباشی دی، اور انہوں نے حالانکہ شروع میں آپ جانتے ہیں کہ جب بالکل چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں تو چہرہ کو اتنا اچھا نہیں لگتا، تھوڑی سی خاص جب اس کا سائز ہو جاتا ہے، بالوں کی لمبائی ہو جاتی ہے تو پھر چہرے پہ خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔ لیکن اس دوران بھی وہ یہی کہا کرتے تھے کہ نہیں، کیا خوبصورتی ہے چہرے، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے، وہ کھڑے ہو کے ہمیں منع کر رہے تھے اور وہ برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ سمجھا رہے تھے اور مختلف طریقوں سے ہم پہ طنز کر رہے تھے۔ اب یہ بہت بڑی یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص کوئی ایک کام بھی سنت کے مطابق کرنے چل پڑے تو بجائے یہ ماننے کے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اس کو مزید اللہ جو ہے باقی معاملات میں بھی صحیح راستے پہ چلنے کا اس میں توفیق بخشے گا، ہم طنز میں چلے جاتے ہیں، تانوں میں چلے جاتے ہیں، ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ لو اے تے کردانی تے بڑی داڑھی رکھ لئیے، یعنی بجائے اس کے اس کو یہ کہیں کہ بھئی یہ ایک کام چلو اس نے سنت کے مطابق کیا ہے لیکن باقی کام ابھی نہیں کرتا، تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کر کے یہ امید کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس کا اذن حاصل ہوگا، باقی معاملات میں بھی آہستہ آہستہ یہ جوان ہمارا یا یہ ہمارا بوڑھا یا ہمارا عزیز جو ہے وہ چل پڑے گا، لیکن ہم اس کی بجائے تانا زنی کرتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، فلاں بات تو کی نہیں۔ تو یہ سب باطنی بیماریاں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آج قربانی کرتے ہوئے اپنے نفس کے گلے پر بھی یہ چھری پھیری جائے اور ہر لحاظ سے کوشش کی جائے کہ ہم کم از کم خلوص کو، مراقبے کو اور مشاہدے کو اپنے معاملات میں داخل کرنے کی کوشش تو کریں، اور ہم پہ لازم اور فرض کوشش ہے، باقی جو اللہ کو منظور، وہ راستے آسان کرنے والی ذات ہے، وہی اذن و توفیق دینے والی ذات ہے، مگر ارادہ کرنا اور کوشش کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے اذن و توفیق ہی سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں
نفسانی خواہشات کو دین کے دیے ہوئے دائرے میں رکھنے کی ہمت ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جو معاشرے کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ایمان میں مضبوطی دے۔ آج کا یہ دن بہت مبارک دن، عید الاضحیٰ، اس کی برکت سے ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو روحانیت سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔